صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ ایک ہوتا ہے فعل، کیا ہوتا ہے؟ اور وہ عمل ہوتا ہے فاعل کا عمل ہوتا ہے۔ ویسے تو اعراب کے اعتبار سے تو فعل عامل ہوتا ہے نا، وہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ میں اور اعتبار سے بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فاعل ایک فعل کرتا ہے، فاعل کیا کرتا ہے؟ فعل کرتا ہے۔ تو کبھی کبھار تو فعل فاعل سے کام مکمل ہو جاتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ مفعول کا بھی پتہ ہونا چاہیے، مفعول کا بھی مطلب مفعول کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ فعل واقع ہو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی اسم ایسا ہوتا ہے جو اس جگہ پر دلالت کرتا ہے جس جگہ فعل واقع ہوا، اس کو کہتے ہیں ظرف مکان۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف مکان۔ اور ایک وہ اسم ہوتا ہے جو اس جگہ پر اس وقت پر دلالت کرتا ہے جس وقت میں فعل واقع ہوتا ہے۔ گویا جب ایک فعل واقع ہوتا ہے نا تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اس کی ایک وہ فعل کرنے والا ہوتا ہے، اس کو فاعل کہتے ہیں۔ ایک جس پر فعل واقع ہوتا ہے اس کو ہم مفعول بہ کہتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں فعل واقع ہوتا ہے، اس کو ہم مفعول فی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک وہ جگہ ہوتی ہے جس کو ہم جس میں فعل واقع ہوتا ہے، جس پر فعل واقع ہوتا ہے، اس جگہ کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مفعول فی کہتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کی حالت کو، فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرنے کے لیے بھی ایک اسم ہوتا ہے، اس کو ہم حال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ مقصد ہوتا ہے، کوئی بندہ ساتھ میں بتا دیتا ہے کہ یار اس وجہ سے میں نے یہ فعل کیا ہے، میرا مقصد یہ تھا یہ کام کرنے کا، تو وہ مفعول لہو ہوتا ہے، وہ مفعول لہو ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں۔ ابھی ہم نے جو پڑھ لیا ہے وہ فعل پڑھ لیا ہے، فاعل پڑھ لیا ہے، مفعول بہ پڑھ لیا ہے، مفعول مطلق پڑھ لیا ہے، اور مفعول فی آج ہم پڑھیں گے، مفعول فی آج ہم پڑھیں گے۔ تو سمپل آپ کو خلاصہ تو میں نے عرض کر دی ہے، سبق نمبر 31 کے اندر فرماتے ہیں جس جگہ یا وقت میں فعل واقع ہو، جس جگہ یا وقت میں فعل واقع ہو اسے مفعول فی ہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دخلت فی المدینہ، دخلت فی المدینہ یوم الجمعہ، یوم الجمعہ۔ اب فی المدینہ یہ بھی مفعول فی ہے، اور یوم الجمعہ یہ بھی مفعول فی ہے۔ اچھا، اس کو ظرف بھی کہتے ہیں، مفعول فی کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف بھی کہتے ہیں۔ جو بھی ظرف ہوگی فعل کے بعد تو اس کو مفعول فی کہیں گے۔ اچھا، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے ایک بات کو کہ ہم نے جب منصوبات پڑھے تھے اس میں مفعول فی کو ذکر کیا تھا، منصوبات جو پڑھے اس کو مفعول فی میں ذکر کیا تھا، تو مفعول بہ کو بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ فعل کے بعد جو با کے ساتھ متعدی ہوتا ہے نا، جو اسم با کے ساتھ مطلب جس کی طرف فعل متعدی ہوتا ہے با کے ذریعے، یعنی با کے صلہ کے ساتھ، با جار آگے مجرور آ کے پھر فعل کی طرف جاتا ہے، حقیقت میں وہ بھی مفعول بہ ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مفعول بہ ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ منصوب نہیں ہوتا، منصوب نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو مفعول بہ ہم نہیں کہتے۔ اس طرح جو فی المدینہ ہے یہ چونکہ مجرور ہے تو مفعول فی ہم اس کو نہیں کہیں گے، ہے یہ مفعول فی۔ ظرف جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مولوی صاحب بہت بڑی پگڑی باندھ کے آئیں تو اس کو میرے آپ جیسا بھی کہے گا یار اس کو سٹیج پہ لاؤ، اور بعض اوقات مولوی صاحب آئیں گے، مولوی صاحب کوئی شیخ الحدیث بھی آیا اور وہ چادر اس نے لپیٹی اور اتنا سا چہرہ چھپایا ہو اور آ کے مجمع میں بیٹھے، کسی کو کیا پتا کون آیا، تو ہے وہ بھی عالم دین، درجہ اس کا بھی یہ ہے کہ سٹیج پر اس کو بٹھایا جائے، لیکن نہیں بٹھاتے۔ تو ایسے ہی فی المدینہ کو ہم مفعول فی ہی کہیں گے، لیکن یہ مفعول فی ہم اس طرح نہیں مانیں گے جو سری ہوگا۔ تو بیان کرتے ہیں کہ تنبیہ، ظرف سے پہلے حرف جر فی لفظاً موجود ہو تو ظرف مجرور ہوگا، ظرف کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، اور اس کو مفعول فی نہیں کہتے۔ نصاب النحو کے اندر کون سا سبق ہے مفعول فی کا؟ سبق نمبر 28۔ سبق نمبر 28، چلو زبردست۔ اگر تفصیل کے لیے کسی نے سننا ہو تو وہ آپ وہاں سماعت کر لیں۔ تو ظرف سے پہلے حرف جر فی لفظاً موجود ہو تو ظرف مجرور ہوگا، ظرف کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، اور اس کو مفعول فی نہیں کہتے۔
یہ ہم جب بولتے ہیں مفعول فی تو اصل میں آخر میں ہا ساکن ہوتی ہے فی، صحیح. تو ہم عموماً کثرت استعمال کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. حرف جر محذوف ہو تو ظرف منصوب ہوگا، حرف جر محذوف ہوگا تو ظرف منصوب ہوگا، اور اس کو مفعول فی کہیں گے. مطلب جو صراحتاً آئے گا اس کو ہم امام مانیں گے، اس کو ہم شیخ الحدیث مانیں گے. مجمع میں بیٹھا ہے تو پھر عوام ہی ہے. جی. تو ظرف کی ہوتی ہیں دو قسمیں. ظرف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ایک وقت پر دلالت کرتی ہے، دوسرا جگہ پر دلالت کرتی ہے. تو جو وقت پر دلالت کرتے ہیں اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، جی. جو جگہ پر دلالت کرے اسے ظرف مکان کہتے ہیں. تو ظرف زمان وہ وقت جس میں فعل واقع ہو. اذهب غدن، اذهب غدن، میں جاؤں گا کل. ظرف مکان وہ جگہ جس میں فعل واقع ہو. صلیت خلف الامام، ترکیب کر لیں نا یار ساتھ ساتھ میں. دخل تو فعل اوپر، فی المدینہ جار مجرور مل کر ظرف لگ فعل کے، تو ضمیر فاعل. یوم الجمعہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبری. پھر اس کے بعد کہتے ہیں صلیت، جی اذهب غدن، اذهب فعل انا ضمیر فاعل، غدن اس کا مفعول فی. ٹھیک ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. صلیت فعل تو ضمیر اس کا خلف الامامی مرکب اضافی اگر مفعول فعل فاعل مفعول فی مل کر جملہ. پھر جو ظرف زمان ایسا زمانہ ظاہر کرے، پھر جو ظرف زمان اچھا ظرف زمان ہو یا مکان، اس کی دو قسمیں ہیں. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. یعنی زمانہ بھی بعض اوقات تو محدود ہوتا ہے اور بعض اوقات لا محدود غیر محدود ہوتا ہے. اس طرح مکان بھی بعض اوقات محدود ہوتا ہے اور بعض اوقات غیر محدود ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ پھر ظرف زمان جو ہے ایسا زمانہ ظاہر کرے جس کی حد نہ ہو، اسے ظرف زمان غیر محدود یا ظرف زمان مبہم کہیں. ظرف زمان مبہم یا ظرف زمان غیر محدود کہیں. سمت دہرن، سمت دہر زمانہ غیر محدود. سمت فعل تو ضمیر دہرن مفعول فعل فاعل مفعول فی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اب آپ سامعین بھی جو سن رہے ہیں آپ کو اتنی تو سمجھ آ ہی رہی ہوگی، اتنی ساری ترکیبیں کر دیں گے تو کم از کم آپ کو کوئی نہ کوئی آئیڈیا ہو جانا چاہیے. اچھا میں کچھ علیحدہ بھی آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. پھر کہتے ہیں جو ظرف زمان ایسا زمانہ ظاہر کرے جس کی کوئی حد ہو، اسے ظرف زمان محدود کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سمت شہرن، سمت شہرن. اب سمت شہرن میں نے روزہ رکھا ایک مہینے. اب سمت فعل تو ضمیر فاعل، شہرن مفعول فی، فعل فاعل مفعول فی میں کا جملہ فعلیہ خبریہ. اچھا قرآن پاک میں ہے فمن شاہدہ من شاہدہ منکم الشہر، من شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، یہ آیت ہے. اب من کو بھی علیحدہ کر دیں، شاہدہ منکم الشہر، اس کی ترکیب کر لیں، یہ تو آسان ہے. شاہدہ فعل ہوا ضمیر شاہدہ، یار کیا ہو گیا، سامع اسمو نا، تو شاہدہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل. اب من حرف قوم ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو فعل شاہدہ کے. ٹھیک ہے. اب الشہر اس کا مفعول فی مبہم غیر مبہم، یہ مبہم غیر مبہم ہوگا، مہینہ ہے یار، محدود ہے. تو فعل اپنے فاعل ظرف لغو اور مفعول فی سے مگر جملہ فعلیہ خبریہ. اچھا اس کے بعد آ گیا یوں ہی جو ظرف مکان ایسی جگہ ظاہر کرے جس کی کوئی حد نہ ہو، اس کو ظرف مکان غیر محدود یا ظرف مکان مبہم کہتے ہیں. جیسے جلستو امام الامیری، میں بیٹھا امیر کے سامنے، میں بیٹھا امیر کے بادشاہ کے سامنے، امیر کے سامنے، قاضی کے سامنے بیٹھا. اب جلستو فعل تو ضمیر اس کا فاعل، امامہ مضاف، الامیری مرکب اضافی ہو کر مفعول فی. لیکن اب یہ امام الامیر کتنا آگے بیٹھا، کتنا آگے تھا؟ اب 1 فٹ 2 فٹ 50 فٹ 1000 2000. ظرف مکان مبہم یا ظرف مکان
غیر محدود، غیر محدود مبہم. دیکھو نا اس طرح قرآن پاک میں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ایسے ہی نا قرآن پاک میں اقتلوہم حیث ثقفتموہم. اب حیث کے بعد یہ مفعول فی بنے گا، مفعول فی بنے گا. پھر ہے اذن تابزت، قرآن پاک میں سورہ مریم میں غالباً ایسی کیا ہے اذن تابزت من اہلہا مکانا شرقیہ. ہاں شرقیہ صحیح، میں تھوڑا تھوڑا مینوں بھی یاد ہے. اذن تابزت حضرت مریم رضی اللہ عنہ علیحدہ ہو گئی تھی نا من اہلہا اپنے گھر والا. ان تابزت فعل، اس میں ہی ضمیر فاعل، ٹھیک ہے. من اہلہا من حرف جار، اہلہا یہ اہل مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور ہوگا ظرف لا. مکانا شرقیہ، یہ مکان موصوف شرقیہ صفت، یہ محدود نہیں ہے، غیر محدود. ٹھیک ہے، تو یہ فعل فاعل مفعول فی مل کر جملہ فعلیہ. اچھا اس طرح جو مبہم ہے اس کی ایک اور مثال قرآن پاک میں ترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم ہے قرآن پاک میں، ہاں کہیں گزرا ہوگا. تو خولناکم، خولنا فعل، ٹھیک ہے، نا ضمیر فاعل، کم مفعول بہ، کم مفعول وراء مضاف، ظہوری مضاف الیہ مضاف، اور کم مضاف الیہ. یہ تمام مرکب اضافی ہو کر مفعول فی. اچھا پھر ہے اعدت لہم جنات، ہے قرآن پاک میں من تحتہا نہیں ہے، تحتہا، تحتہا بھی آتا کہیں، تحتہا. تو یہ تحتہا یہ بھی غیر محدود ہے، تحتہا یہ بھی کیا ہے غیر محدود ہے. غیر محدود نہیں ہوتا، غیر محدود. اچھا محدود جو ہوتا ہے، اچھا کہتے ہیں کہ اور جو ظرف مکان ایسی جگہ ظاہر کرے جس کی حد ہو، جس کی اسے ظرف مکان محدود کہتے ہیں. ظرف مکان دخلت دارن، دخلت فعل تو ضمیر اس کا، اور دارن اس کا مفعول فی. دیکھو قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ اس طرح کے مفعول فی آپ کو ملیں گے. آپ قرآن پاک پڑھیں واتقوا یوما لا تجزی، اتقوا یومن، اتقوا یومن کے آگے صفت ہے پورا جملہ. یومن کیا ہے، یہ مفعول فی ہے، اور مفعول فی محدود ہے نا، ظرف زمان محدود. ٹھیک ہے، تو اتقوا فعل، انتم ضمیر اس کا فاعل، اور یومن اس کا مفعول فی. اس طرح ترکیب ہو سکتی. پھر قرآن پاک میں ہے یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، ہے قرآن پاک، تو مفعول فی مقدم ہو گیا، اور یردون الی اشد العذاب یہ فعل اور ظرف نائب فاعل سارا مل کے. تو اس طرح ہے اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ یحکم آتا قرآن پاک میں. ہاں اس میں جلالت مبتدا بن جائے گا، یحکم فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، بینہم مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی کہہ لیں، اور یوم القیامت اس کا مفعول فی بن جائے گا. اب مثالیں یہاں نہیں ہے، قرآن پاک بتا رہا ہوں بھائی، کیا ہو گیا ہے. میں نے کہا مکان کی مثال نہیں ہے، مکان محدود. ہاں آج دخل تو دارن کا پڑھ تو رہے ہیں. تو اس طرح مکان محدود اصلی مسجدان بھی آئے گا نا، محدود ہے کہ نہیں. جی کہ غیر محدود ہے، محدود ہے نا، مسجد ایک محدود. ہاں کوئی بھی ہو سکتا ہے، غیر محدود ہے. تو اچھا یہ درست ہے یا نہیں، یہ آگے کرتے ہیں. دخل تو دارن آپ نے کرنا ہے، یہ آگے وہ مثال انہوں نے لکھی ہے کہ اس کی غلطی کیا ہے اور اس کی نشاندہی بھی آپ نے کرنی. تو ظرف مکان محدود، ظرف مکان محدود کا مطلب دخل تو دارن. اس کی ایک مثال کیا ہے، دخل تو دارن، دخل تو فعل تو اس میں اس کا فاعل، اور دارن اس کا مفعول فی. اچھا اب انہوں نے ایک بات بتائی ہے، کہتے ہیں کہ ظرف مبہم، ظرف مبہم، دیکھیں مبہم ظرف زمان مبہم ہو سکتا ہے، ظرف مکان مبہم ہو سکتا ہے. ظرف زمان مبہم ہو سکتا ہے اور ظرف مکان بھی مبہم.
جو ظرف مبہم ہوگی نا، جو ظرف، مبہم ہوگی، یہ بات آپ نے یاد رکھنی، جو ظرف مبہم مبہم ہوگی چاہے وہ مکان ہو یا غیر مکان، اس سے پہلے فی لانا جائز نہیں، صحیح ہو گیا، اس سے پہلے فی لانا جائز ہے، نہیں یعنی وہ مفعول فی ہی بنے گا، اس کو مفعول فی کہیں گے، کیونکہ اگر فی لگ گیا تو پھر تو مجرور کر دیں گے نا، پھر تو مفعول فی نہیں کہہ سکتے اس کو، سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی، اور ظرف مکان محدود ہو، ظرف مکان، محدود ہو، ظرف مکان، محدود ہو، ظرف مکان محدود ہو، محدود ہو تو اس سے پہلے فی لانا واجب ہے، واجب ہے، صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ظرف مکان محدود سے پہلے فی لانا جائز واجب ہے، ہے اکمال، واجب، اور کیا ہو گیا؟ ظرف مکان محدود سے پہلے فی لانا مجھے لگا شاید واجب ہے۔ دخلت دارن آپ کو صرف مثال سمجھائیے، صرف آپ کو مثال سمجھائیے، مثال سمجھائیے، وگرنہ فی لانا چاہیے تھا، جی، ظرف مکان محدود سے پہلے فی لانا چاہیے تھا، دخلت فی الدار، ٹھیک ہے؟ قمت فی الدار، قمت فعل تو ضمیر فائل، فاعل، یہ جار مجرور مل کر ظرف لاغ ہوگا۔ جی، جی، اچھا قمت امامہ دہرن، قمت امامہ دہرن، دہرن، یہ اوپر والی مثال، قمت فعل تو ضمیر فاعل، امامہ مضاف مضافر مل کر یہ ظرف مکان غیر محدود ہے، ظرف مکان غیر محدود، یہ مفعول فی اول اور دہرن مفعول فی ثانی، ثانی۔ نمبر 3 ظرف، اچھا ظرف زمان یا مکان مبہم ہو تو فی نہیں لا سکتے، ظرف مکان محدود ہو تو فی لانا واجب، واجب، اور ظرف زمان محدود ہو تو اس سے پہلے فی لانا صرف جائز، جائز ہے، لا سکتے ہم نہیں بھی لا سکتے، کام فی لیلن، کام لیلن بھی کہہ سکتے ہیں، جی، کام فی لیلن جار مجرور مل کر ظرف لگ ہو جائے گا، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ، اور کام لیلن میں یہ مفعول فی کہہ دیں گے۔ ہو جائے گی، انہوں نے کہا یار تم سارے جب فعل پیچھے گزرے ہیں تو مفعول فی کے بارے میں کہہ دیتے یار اس کا فعل بھی حذف ہو سکتا ہے، اس کا فعل بھی حذف ہو سکتا ہے، اس کا فعل بھی حذف، بتاؤ مفعول فی کا فعل بھی حذف ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ہو سکتا ہے، کرینہ ہو تو مفعول فی کے فعل کو حذف کرنا جائز جائز ہے۔ جیسے کوئی پوچھے متا تصوم، کدھر روزہ رکھا سی غدن، یا کدھر رکھے گا؟ جی، غدن، کل، ٹھیک ہے؟ امسی بھی کہہ سکتے ہیں، اسوم غدن، میں کل روزہ رکھوں گا، صحیح، تقدیری عبارت سوم ہوگا نا، ہاں جی، تو فعل فاعل حذف ہو گیا۔ جی، تمرین نمبر 1 مفعول فی کسے کہتے ہیں؟ یہ ہو چکا۔ ظرف زمان مبہم اور ظرف زمان محدود کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ہو چکا ہے۔ کس ظرف سے پہلے فی لانا جائز، ناجائز یا واجب ہے؟ مبہم ہو تو ناجائز ہے، جی، ظرف مبہم ہو تو لانا ناجائز ہے، ہے، اور اگر محدود ہو لانا واجب، واجب، اور فی ہو تو ظرف زمان محدود ہو تو لانا جائز جائز ہے۔ ہے۔ مفعول فی کو ظرف زمان کہتے ہیں، غلط، جس جگہ ظرف کہتے ہیں مفعول فی کو، ظرف کہتے ہیں۔ ظرف کیسے؟ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مفعول فی کو ظرف زمان یا ظرف مکان کہتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس ظرف کی حد ہو اسے ظرف مبہم کہتے ہیں، غیر مبہم کہتے ہیں، غیر مبہم یا محدود کہتے ہیں۔ ظرف زمان سے پہلے فی لانا واجب ہے، ظرف زمان سے پہلے فی لانا۔ مکان محدود سے پہلے فی لانا واجب ہے، اچھا یہ الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں نا، انہی الفاظ پہ اٹکے نہیں رہنا، آپ اپنے ما فی الضمیر کو بیان کریں، کسی بھی لفظ سے کر دیں، صحیح، زبردست۔ تمرین نمبر 3 اس کے 2 جز انہوں نے بنائے، مفعول فی کو الگ کرنا نہیں بتائیں اس سے پہلے فی آ سکتا ہے یا نہیں۔ ولد نبینا یوم الاثنین، تو یہ مفعول فی کون ہے اس کا؟ ولد فعل، یوم نبینا مرکب اضافی ہوگا، اس کا نائب فاعل، کیونکہ ولد موجہول ہے، سیگا کون سا یہ آپ دیکھ لیجئے گا، جی، یہ نائب فاعل بن جائے گا، اور یوم الاثنین یہ مرکب اضافی، ہوگا مفعول فی، یوم الاثنین کہتے ہیں پیر، ٹھیک ہے؟ تو یوم الاثنین مرکب اضافی اور مفعول فی، تو مفعول فی لا بھی سکتے یہ ہیں، محدود ہے غیر محدود ہے؟ یہ محدود ہے، زمان ہے مکان ہے؟ زمان ہے، زمان ہے، تو فی لا سکتے ہیں، فی یوم الاثنین بھی کہتے ہیں۔ جائز، ختمت القرآن لیلۃ القدر، ختم تو فعل تو ضمیر فاعل، القرآن مفعول بھی، مفعول ٹھیک ہے؟ بھی، لیلۃ القدر مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی، اور ظرف زمان ہے مکان ہے، یہ زمان ہے، محدود ہے غیر محدود ہے؟ محدود ہے، محدود ہے، تو فی لیلۃ القدر بھی کہہ سکتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آیا کہ نہیں آیا؟ جی، کوئی کہے نہیں آ سکتا، ان کو وہ آ سکتا بھائی، اور نہیں کہہ دے گا رات پوری ہے، غیر مبہم ہی ہے، رات کہڑے ٹائم ہوا ہوگا۔ صلیت خلف الامام،
صلیت خلف خلف الامام، میں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی. یہ خلف جو ہے اب اس میں 1 صف 2 صف 10 صف 30 صف 50 صفیں بھی ہوں، ملتان شریف والا اجتماع ہو تو اس میں تو پتہ نہیں ماشاءاللہ. کہاں تک بہت پہنچے. تو یہ ظرف مکان ہے، مبہم ہے. ظرف مکان ہے فیل آنا تو ناجائز فیل آنا ناجائز ہے. صلی تو فعل تو ضمیر فاعل خلف الامام مرکب اضافی ہو کر مفعول فی. استیقظوا فعل آنا ضمیر فاعل. وقت التہجدی، تہجد کا وقت جو ہوتا ہے یہ مبہم ہوتا ہے غیر مبہم ہوتا ہے؟ محدود ہوتا ہے. محدود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ سے پہلے فی لا سکتے کہ نہیں؟ زمانہ لا سکتے ہیں. لا سکتے ہیں فی. ٹھیک ہے. تو وقت تہجدی مفعول فی بن جائے گا. جی اتلو القرآن کل یوم صباحا. اتلو فعل جی انا ضمیر فاعل جی القرآن مفعول بھی بھی. کل یوم ہر دن، ہر دن. کل مضاف یوم مضاف علیہ مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی. جی یہ مفعول بھی بھی کل یوم. مفعول فی بنے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ظرف ہے، مطلب دن یوں بھی صبح کہہ کے سکتے دن. ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں صباحن جی صبح کے وقت. صبح یہ بھی لمیٹڈ ہے، محدود. دن ہوگا تو بھی لمیٹڈ ہے. تو یہاں فی جائز کل ہے. یومن بھی کہہ سکتے ہیں، فی صباحن بھی کہہ سکتے ہیں. کل یوم اطیع الوالدین، اطیع الوالدین دائمن. یہ دائم جو ہے اس کے سے پہلے فی آ سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں آ سکتا. کیونکہ یہ غیر محدود ہے، اور مبہم ہے. جی اطیع فعل انا ضمیر فاعل والدین مفعول بھی دائمن مفعول فی فی. فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے جملہ فعلیہ. خبری کا اصوم شہر رمضان، اصوم فعل انا ضمیر فاعل شہر رمضان. یہ مرکب اضافی مرکب اضافی ہو کر یہ ظرف مکان ہے ظرف زمان ہے. ظرف زمان ہے. تو بتائیں اس سے پہلے فی آ سکتا ہے کہ نہیں؟ فی لا آ سکتا ہے کیونکہ یہ مفعول محدود ہے. فی ظرف زمان محدود ہے. جی درج جملوں میں غلطی اور اس کی وجہ کی نشاندہی کریں. نے کہا اسلی مسجدن، فی مسجدن ہونا چاہیے. فی کا لانا واجب ہے، فی کا لانا واجب ہے. واجب ہے. ارجعو فی غدن، یہ غدن جو ہے یہ مبہم ہے غیر مبہم ہے؟ محدود ہے. محدود ہے. غدن محدود ہے. ارجیو غدن آئے گا. ارجیو گدن صحیح ہے. ایسے بھی نہیں لا فی سکتے ہیں. گدن آ جائے گا. فی گدن فی غدن آنا چاہیے. مطلب فی لا سکتے ہیں نا. اچھا اس کی بات نہیں ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ غلطی کون سی ہے. فی غدن ٹھیک ہے. احفظ الدرس دارن، فی فی دارن فی دارن فی دار دار مبہم ہے غیر مبہم ہے؟ یہ غیر محدود فی ہے. آئے گا. فی دارن محدود ہے اس اصل. ظرف مکان محدود ہے. ہاں فی داری. فی دار ٹھیک ہے. جی. الحکم فوق الادب، کہ فوق الادب یہ فوق جو ہے یہ محدود ہے غیر محدود ہے؟ غیر محدود ہے. غیر تو محدود. فوق الادب ہونا چاہیے. فوق الگ ٹھیک ہے. درستو سنینا کہ سنونا؟ فی سنینا سن جو ہے محدود ہے غیر محدود ہے؟ یہ محدود ہے 1 سال. تو کچھ بھی ہو فی آئے یا نہ آئے سنینا آنا چاہیے. جی مفعول بنے گا. کیا آنا چاہیے؟ سنینا سنینا ہونا مفعول چاہیے. بھی بنے گا. مفعول فی بنے گا. ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے. فعل فاعل اور مفعول فی. زبان محدود ہے. ہاں جی. لا اقرأ فی خلف الامام، لا اقرأ فعل انا ضمیر فاعل. فی اب لا خلف زیادہ ہے. محدود ہے غیر محدود ہے؟ یہ محدود ہے. غیر محدود ہے. غیر محدود ہے. غیر محدود. تو لہذا فی نہیں لا سکتے، خلف الامام ہونا چاہیے. جی قرآن پاک کی مثالیں بھی میں نے آپ کو پیش کر دی ہیں. یوم کا لفظ آ جائے، ساعتن کا لفظ آ جائے، ٹھیک ہے، لیلن کا لفظ ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اسرا، اسرا کا مفعول فی ہے لیلن. ٹھیک ہے. لیل کا ذکر آ جائے، دن کا ذکر آ جائے، قیامت کے دن کا ذکر آ جائے. اس طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ بھی مفعول فی ہے لیکن مفعول فی سری نہیں ہے، اس لیے اس کو مفعول فی نہیں کہیں گے ترکیب کرتے ہو.
جار اس مجروری کا ہاں جی جار مجرور کہیں گے. تو اس طرح کی یہ ساری چیزیں آپ نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے مد نظر رکھنی ہے. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ